صحیح. رانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں کس والے سے؟ یہ دینی جماعتوں کے اگر اتحاد ہو جاتا اور تینوں جماعتوں کا تو کوئی مضبوط امیدوار بھی تو آ سکتا تھا. دیکھیں میں اس حوالے پہ تو سمیع اللہ ثاقب صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ یہ جو اگر آپ پڑھ جائیں گے نا مسلک پہ یا دینی جماعتوں پہ یا ان چیزوں پہ تو یہ تو کبھی اتفاق ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہاں پہ اور بات ہو رہی ہے، ٹرینڈ ہو رہا ہے. ٹرینڈ یہاں پہ اگر بڑھنا ہو، اگر ان ساری چیزوں سے کسی پارٹی نے کامیاب ہونا ہوتا یا پیک پہ جانا ہوتا تو پھر وہ جماعت اسلامی سب سے پہلے ہوتی. یہاں اور چیز ہے، یہاں پہ ہماری ترجیحات کیا ہے، ہماری ترجیحات دیکھنی پڑے گی کہ ہماری ترجیحات کیا ہے. ہماری ترجیحات ہے مختلف، دینی جماعتوں کی ترجیحات مختلف ہیں، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ وجہ ہے میرے خیال میں. آپ کی بات بھی صحیح ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دینی جماعتوں کی ترجیحات تعصب ہیں، آپس میں بد اخلاقی ہے، اختلاف ہے. یہ اصل میں چیز خراب کرتی ہے جس کی وجہ سے علماء اکٹھے نہیں ہو پاتے، اور یہ چیز رچانے والے، بسانے والے، آگے بڑھانے والے خود علماء ہیں. تو یہ میں یہاں پر اگر بات تو بے جا ہوگی کہ دینی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، جو ہے وہ اپنا ووٹ بینک بنا سکتی تھیں اور کوئی کھڑا ہو سکتا تھا، لڑ سکتا تھا، یا دوسروں کو جو ہے وہ وقت پڑ جاتا کہ جی اب ان کے مقابلے میں کیسے ہم ون کریں یا کیسے ان کے خلاف لڑیں. تو یہ بات نہیں ہے. عوام الناس نے بھی تعصب پالے ہوئے ہیں اندر اپنے آپ میں، اپنے مسلک کے لیے صرف وہ جنتی سمجھتے ہیں، باقی سبھی کو جہنمی سمجھتے ہیں. تو یہ مشکل ہو جاتی. سر تازہ اپڈیٹ دیتا جو آپ کو، بارش ہو رہی ہے، تو اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے اس حوالے سے. تو ناظرین میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ ہماری جو ڈسکشن چل رہی تھی وہ حلقہ NA 153 جلال پور پیر والا، حلقہ PP 223 جلال پور پیر والا، حلقہ PP 224 جلال پور پیر والا کے حوالے سے چل رہی تھی، جس کا جو ٹائم ہے کمپین کا، جو امیدوار ہیں ان کا ختم ہو چکا ہے مکمل طور پر. کل کا دن ہے، پرسوں والے دن بروز 8 فروری کو الیکشن ڈے ہے. ووٹ آج 7 تاریخ ہے اور کل 8 تاریخ ہے. ہاں سوری، آج 7 تاریخ ہو چکی ہے، کل 8 تاریخ ہے، اور کل جو ہے وہ الیکشن جو ہم نے پولنگ پہ ووٹ ڈالنے ہیں. یہاں پہ ایک میسج ضرور دینا چاہوں گا میں کہ ووٹ ضرور دیں، چاہے آپ کا جو پسندیدہ امیدوار ہو، جس کو دل چاہے آپ ووٹ دیں، لیکن اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں، ووٹ ضرور دیں. ڈولی لنگڑی جو یہ جمہوریت ہوتی ہے، یہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہے. جمہوریت کے علاوہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. خاص کر ہمارے پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس وقت وہ بڑے افسوسناک ہیں. تو مہنگائی آپ کے سامنے ہے، تو ووٹ دیں، ضرور دیں، جسے دل چاہے دیں، جس کو آپ کا دل مانتا ہے وہ دیں. آپ کے ضمیر کی آواز ہے ووٹ، لیکن ووٹ دینا ضرور ہے، نکلنا ضرور ہے. سمیع اللہ ثاقب صاحب ٹرن آؤٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے آپ کہہ رہے تھے کہ ٹرن آؤٹ بہت کم پڑے گا. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، میری دونوں پینل کے دوستوں سے یہ سوال بھی ہے کہ ہم رونا روتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، یا فلاں پارٹی ٹھیک نہیں ہے، یا فلاں لیڈر ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم بھی رپورٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو 8 فروری کا دن آنے والا ہے، یہ جو ووٹ ڈالنے کا دن ہوتا ہے، یہ ایک ایسی طاقت ہے آپ کے پاس، عوام کے پاس ایک ایسی پاور ہے جسے وہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس وقت یوز نہیں کرتے. اس کے بعد ہم رونا روتے ہیں مہنگائی ہو گیا جی، فلاں لیڈر برا ہے جی، فلاں پارٹی غلط ہے جی، اس کا یہ ہے جی، وہ ہے جی. تو یہ چیز جو ہے یہ قابل غور ہے. کیا کہیں گے سمیع اللہ صاحب؟ اصل میں شوکت صاحب آپ کا سوال بڑا کمال کا ہے، اس پہ جواب بھی کمال کا ہی ہونا چاہیے. جواب یہ ہے کہ 5 سال کے بعد اپنا انتخاب لڑنا اور کرنا، اور لیے کسی اچھی چیز کو چوز کرنا،
یہ باشعور لوگوں کا، باشعور قوموں کا جو ہے وہ ترا امتیاز ہے، بے شعور قوم کا نہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو پورے 5 سال دوسروں کو غلط کہتے ہیں، چور چور، یہ وہ سب کچھ الزام، یہ وغیرہ، سوئس بینکس، یہ ہر ایک چیزیں گے۔ 5 سال کے بعد جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے نکل جاتی ہیں، اور پھر ہم ایک بھیڑ ہوتے ہیں، اور آگے ایک بھیڑ چلے گی، پیچھے پورا کا پورا جو ہے وہ اس کا ریوڑ اس کے پیچھے بھاگتا چلا جائے گا۔ ہم نہیں دیکھیں گے اگلی بھیڑ جہنم میں جا رہی ہے، جنت میں جا رہی ہے، پانی میں جا رہی ہے، کنویں میں جا رہی ہے، نہیں، بس وہ آگے جا رہی ہے اور ہم پیچھے اس کے دوڑتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو عقل ہے، یہ دماغ ہے، یہ ہم الیکشن کے دنوں میں نہیں لگاتے، یہ باقی کے 5 سال میں ہم لگاتے ہیں صرف۔ صحیح، تو مطلب یہی ہے نا کہ عوام کو نکلنا چاہیے، عوام کو ووٹ دینا چاہیے، جو اس کو دل چاہے۔ نہیں، اگر نکلیں گے بھی رانا صاحب، اگر نکلیں بھی تو وہ کس کو ووٹ کاسٹ کریں گے؟ سوال تو یہ ہے، سوال یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ نہیں کرتے۔ 5 سال کے بعد اگر خدا کرے وہ نکل پڑے اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کا تہیہ کر لیا، وہ چلے بھی گئے پولنگ اسٹیشن پہ، وہ ٹھپا لگا بھی آئے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو ٹھپا انہوں نے لگایا وہ اپنے بل بوتے لگایا، اس دماغ کے بل بوتے، یا پھر لوگوں کی دیکھا دیکھی؟ تو میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی ٹھپا لگا کے آتے ہیں، اپنے دماغ کے بل بوتے ٹھپے وہ۔ صحیح، نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ ووٹ دیں، جسے دل چاہے دیں، دینا چاہیے، لیکن ووٹ تو دینا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ گھر بیٹھے رہے کہ جی ہماری پسند کا امیدوار نہیں ہے یا ہماری پسند کی پارٹی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ووٹ دینا اسے کہتے ہیں رانا صاحب، ووٹ دینا اسے کہتے ہیں جب بندے کی اپنی سمجھ بوجھ بھی موجود ہو۔ جب سمجھ بوجھ موجود نہ ہو تو وہ ووٹ دینا نہ دینا برابر ہوا۔ ہم نے تو چوز کرنا تھا 20 میں سے کسی ایک بندے کو، لیکن وہ کیسے دماغ لڑا کے ہم نے کسی ایک کو جو ہے وہ چننا تھا، لیکن ہم وہ اس طرح سے نہیں چنتے، ہم لوگوں کو دیکھ کے پیچھے جا کر کے ٹھپا لگا کر کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ دینا نہ دینا برابر ہوا جب آپ اپنا دماغ ہی نہیں لڑا رہے۔ صحیح۔ اچھا سر، شفیق صاحب اور سمیع اللہ صاحب، بات ہم کر رہے ہیں جلال پور کے حوالے سے، ہم تینوں کا بھائی علاقہ ہے، تو یہاں پہ سیاست کے کتنے پہلو آپ کی نگاہ میں ہیں؟ دھڑا بندی ایک ہی پہلو نگاہ میں ہے سیاست کا، تو سوری سر، میں نے کہا سیاست کا تو ایک ہی پہلو نگاہ میں ہے، کھاؤ پیو موج۔ نہیں، قطع نظر اس کے میں اپنی ایک رائے رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ جلال پور پیر والے کی سیاست بعض بڑے بڑے مطلب سینئرز لوگوں سے بھی سنا ہے کہ جی یہ دھڑے بندی کیا یا برادری ازم کی ہے، لیکن میں اسے تھوڑا سا ہٹ کے دیکھتا ہوں۔ 60% جلال پور کی سیاست تھانہ کچہری کی سوچ تک محدود ہے، اور یہاں پہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عوام کو یہ چاہیے، جو پہلے کا ذکر ہو رہا تھا رانا قاسم نون صاحب کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، تو یہاں پہ قطع نظر کہ کیا کام آپ نے کروایا، کیا آپ کا منصوبہ ہے، کیا آپ کی وینگنس، کیا آپ کی سوچ ہے، کیا میرے بچوں کا فیوچر کیا ہے، میں کس کو منتخب کروں، جس طرح ابھی آپ بھی فرما رہے تھے کہ سب ووٹ دینا چاہیے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ووٹ دے کس کو رہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں جلال پور میں، میں نے کہا جلال پور بلکہ جنوبی پنجاب کے اگر حوالے سے ہم بات کریں تو ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی تھانہ کچہری کا کام ہو جائے۔ میں نے یہ دیکھنا ہے جی سمیع اللہ ثاقب صاحب ہیں، ان کی تھانے میں اچھی پہنچ ہے، اچھی اپروچ ہے، تو چلو جی ٹھیک ہے، سمیع اللہ ثاقب صاحب کو میں ووٹ دے دیتا ہوں، چلو میرا بندہ تو تھانے سے چھڑوا لے گا، یا میرا کوئی جائز یا ناجائز تھانے سے کام کروا لے گا۔ تو تھانے کچہری کی جو سیاست ہے یہ مستقل ہمارے جلال پور پیروالا میں موجود کھڑی ہے، اور جو سیاستدان ہیں انہوں نے بھی سمجھ لیا ہے کہ جی یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے تھانہ کچہری کی بات ہی کرنی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، بندے چھڑوائے رہے ہیں، بندے اندر کرانے ہیں، جائز ناجائز پرچہ FIR درج ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مطلب ہم ووٹ دیتے تھانہ کچہری کی سیاست کرتے ہیں، ووٹ دیتے وقت بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ کون تھانے میں مضبوط یا تگڑا تھانے میں کام کرا سکتا ہے۔
اور جو سیاستدان ہیں انہوں نے بھی ہمیں اسی کام پہ لگا دیا، انہوں نے ہماری نفسیات سمجھ لی ہے کہ یہ ان کو کام چاہیے تھانے کچہری کے کام دیتے رہو بھائی، باقی بھول جاؤ۔ یہ میں ذاتی ایک نظریہ ہے، آپ کیا کہیں؟ بات یہ ہے اس میں کوئی شک والی جی سومرو صاحب جی میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ جو ووٹرز ہیں وہ زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ تھانہ کچہری یا ہمیں آٹا کون لے کے دے گا، ہمارے جو بل ہے اس کو کون صحیح کرا کے دے گا، یا اس طرح کی جس کی اپروچ زیادہ جو ایک قسم کا تھوڑا سا بدماش ٹائپ ہو اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ آپ کی بات بالکل میں اتفاق کرتا ہوں اس سے۔ اس کی وجہ اصل میں کیا ہے، کبھی کسی نے جاننے کی کوشش کی ہے؟ اس کی اصل وجہ تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر تعلیم ہے بھی صحیح تو وہ فرضی تعلیم ہے، رٹا لگاؤ اور اپنا جو ہے نا کلاس پاس کی 33% نمبر ہے اور ختم۔ کبھی کسی بھی استاد نے یا کسی بھی ٹیچر نے ایک اچھا معاشرہ کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں اس میں معذرت خواہ ہوں اساتذہ سے کہ میں ایسے، کیونکہ آج کل یہ چل رہا ہے بزنس تعلیم میں بھی، اصل ماحول ان کو، معاشرہ ان کو مل نہیں رہا، گورنمنٹ ان کو پرووائڈ نہیں کر رہی۔ ہمارا خود اپنا معاشرہ بھی ایسا بگڑ چکا ہے کہ ہم تھانہ کچہری آٹے کی لائن میں نہ لگے، جا کے سیدھا لے کے آئیں، ہمارا ایک بندہ ہو جو سب جگہ پہ ہمارے کام آتا ہے۔ اس سے کیا ہے کہ ہمیں یہ آج کے جو دن مل رہا ہے، مطلب ہے کہ 8 فروری کا، یہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں کیا ہے کہ ہم جا کے اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ ڈالیں۔ اس میں کوئی زور زبردستی نہیں کہ کس کو ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا۔ ہم صرف یہ ایک تجزیاتی طور پہ جو ہے نا وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے خیالات کے ساتھ آپ کا نظریہ سیم ہے یا نہیں ہے، وہ اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں۔ سمیع اللہ صاحب، یہی سوال آپ سے سر میرا۔ سر انہوں نے بہترین جواب دیا ہے کہ میں ویسے ایک مثال بھی دے دوں آپ کو۔ ابھی 2-3 دن پہلے ملک لال محمد جویا صاحب کا پروگرام تھا میرے پاس میری بستی میں، تو وہ میں نے ان کے سامنے 2-3 مطالبے رکھے۔ میں نے کہا میری بستی میں پرائمری سکول ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ مڈل چاہیے، دوسرا گرلز الگ سے اور بوائز الگ سے، یہ 2 الگ پورشن چاہیے، تیسرا یہ کہ درابپور شرکی میں ابھی تک جو ہے وہ ایک بہت بڑا قصبہ ہونے کے باوجود محض ایک مڈل سکول ہے، وہاں پر ہمیں ہائی سکول چاہیے، اور خان بیلا میں ہمیں کالج چاہیے۔ تو یہ ہمارے مطالبے ہیں، اور بستی پونٹا کے اندر ہمیں ڈسپینسری بھی چاہیے۔ اس کے لیے میں نے کہا جی میں اپنی زمین وقف کرتا ہوں، آپ ہمیں ڈسپینسری۔ وہ کہنے لگے جی دیکھیں یہ جو آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے تو یہ تو میں تو الٹا ان چیزوں کے ٹھرکی ہوں، یعنی کہ یہ کام کرانا مجھے بہت پسندیدہ کاموں میں سے ایک یہ میرا کام ہے۔ رہی بات تھانہ کچہری، تو تھانہ کچہری تو مجھے نہیں آتی، میں اس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں، تھانہ کچہری میں کرتا ہوں، لیکن یہ جو آپ کے مطالبات ہیں یہ جائز مطالبات ہے، میں ان کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمارے حلقے میں یہ کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ لوگ تھانہ کچہری سے ڈر کر کے ہی کسی کو ووٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کی مخالفت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس کو ووٹ نہیں دے رہے، تو آپ یہ جان لیں کہ اگلے 5 سال میں کئی ایک بار ایسا موقع آئے گا کہ آپ کا نام جو ہے وہ نامعلوم میں داخل کر کے نامزد کر دیا جائے گا کسی بھی FIR میں۔ تو یہ تھانہ کچہری کا یہاں پر موجود ہے سسٹم۔ ایک تو یہ کہ آپ ڈر کی وجہ سے دیتے ہیں، دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں، زمینوں پر قبضے ہیں یا ناجائز معاملات ہیں جو آپ کرتے رہتے ہیں، بعد میں آپ کو جو ہے وہ MPA MNA سے یا چیئرمین سے یونین کونسل کے اس سے جو ہے وہ تحفظ چاہیے ہوتا ہے، تو آپ کو پھر ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو تھانہ کچہری میں آپ کی بات منوا سکے، تو آپ اس لیے پھر اس کو ووٹ جا کر کے دیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ ہمارے حلقہ میں، ہمارے علاقہ میں تھانہ کچہری کی ہی سیاست چلتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا یہ تو اس میں یہ چیز بھی، یہ ہم سب بھی شامل کر لینا، جو شفیق صاحب بات کر رہے تھے ان کا جواب اگر دے تو، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لٹریسی ریٹ کم ہے، تعلیم کم ہے۔ اس میں تو میں نے دیکھا نا، شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی بھی کرۂ ارض پر رہنے والا کوئی بھی انسان جو ہے اس کی 3 بنیادی سہولیات ہیں، ضروریات ہیں۔
وہ ریاست کو چاہیے کہ وہ پورا کرے. اس میں سے تعلیم، مواصلات اور طب، یہ تینوں چیزیں ہیں. تو تعلیم تو لازمی ہے. تعلیم نہیں ہے تو میرے خیال میں آپ کو تو اتنا بھی ہماری یوتھ کو جو پاکستان خاص طور پر جلال پور کا جو حلقہ ہے اس میں اگر 7 لاکھ قوم ہے تو 6.5 لاکھ کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم اگر تھانے میں جائیں تو ہمارے کون سے حقوق ہیں جو تھانے دار نے پورے کرنے ہیں. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. صحیح. لیکن اس کی اور وجہ بھی تو ہے نا لٹریسی ریٹ کم ہونے کی، کیونکہ زیادہ تر جنوبی پنجاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس میں جلال پور بھی جنوبی پنجاب کا حصہ ہے، تو زیادہ تر جو تعلیم ہے وہ شعور کے لیے حاصل نہیں کی جاتی. زیادہ تر نظریہ یہی ہے. معذرت کے ساتھ مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں بھی اسی شعبے سے منسلک ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ چیز ایک سوچ ہوتی ہے کہ جی ہم نے بچہ پڑھانا ہے، اس کی نوکری لگنی ہے. روزگار زیادہ اس کو دیکھا جاتا ہے اور شعور کی جو حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ کم. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایک کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. یہاں پہ یہ بڑا مسئلہ رہا ہے کمپٹیشن کا. رانا قاسم نون نے 2002 میں بڑی نوکریاں دی، کمپٹیشن بھی بڑھ گیا. تو جب یہاں پہ یہ دیکھے نا کہ ایک علاقے کا لڑکا پڑھتا ہے، اس کی جاب ہوتی ہے، پھر وہ اس کے رشتہ دار، عزیز، ہمسائے یا باقی لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ جی یہ پڑھا ہے، اس کو جاب مل گئی ہے، تو وہ کمپٹیشن کا عنصر بھی ہوتا ہے. یہاں پہ جلال پور تحصیل کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ نوکریوں کے حوالے سے نا بڑا کم دیکھنے کو ملا ہے کہ نوکریاں لگی ہوں. 2002 میں بہت بڑی نوکریاں لگائی گئی تھیں، رانا قاسم نے دی، یہ بات ماننے والی ہے. لیکن جب کمپٹیشن بھی نہیں ہوگا اور جہاں پہ یہ سوچ ہوگی کہ بچے کو اس لیے پڑھانا ہے کہ یہ نوکری لے گا، تو پھر جب وہ نوکریاں نہیں ملتی تو وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. بلکہ ایگزامپل دی جاتی ہے. دیکھیں جی سمیع اللہ ثاقب صاحب کا بچہ پڑھا ہے، شفیق صاحب کا بچہ پڑھا ہے، یا ABC کسی کا بھی بچہ پڑھا ہے، وہ دیکھو وہ جو ہے نا وہی کھیتی باڑی کر رہا ہے، وہی کاشتکاری کر رہا ہے. تو ہم نے پڑھا کے کیا کرنا ہے؟ یا ہمارے جلال پور پیر والے کی ایک اور بھی سوچ بن چکی ہے کہ 5 پڑھاؤ، 8 پڑھاؤ، 10 پڑھاؤ، زیادہ سے زیادہ ہم نے اس کو دبئی بھیجنا ہے، ہم نے اس کو سعودی بھیجنا ہے، ہم نے بھی پڑھا کے کیا کرنا ہے، یا کسی کی نوکری لگ گئی ہے. تو یہ ایک جو سوچ ہے، اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے سمیع اللہ ثاقب صاحب؟ دیکھیں جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا یہ لازمی جز کسی بھی انسان کی زندگی، اس کے لیے اس کی پاس نوکری کا ہونا، ذرائع انکم کا، ذرائع کا ہونا، آمدن کا ہونا، تو یہ لازمی جز ہے. اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے کہ جی ہم نوکری کے لیے پڑھتے ہیں یا ڈگری کے لیے پڑھتے ہیں. تو ہمیں بعض اوقات اب خاص طور پر جو طب کا شعبہ ہے، میڈیکل کا جو شعبہ ہے، اس کے لیے ہم یہی سوچ رکھ کے ہی پڑھیں گے کہ جی ہم نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے بعد عوام کی خدمت بھی کرنی ہے. اب وہ اس کے لیے بھی ہم جاتے ہیں جی ہمیں سرکاری طور پر جو ہے وہ معاوضہ ملتا رہے ماہانہ، اور ہم جو ہے وہ دیکھ بھال عوام الناس کی کرتے رہیں. تو یہ میرے خیال میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے جو سومرو صاحب نے کہا تھا کہ ہم رٹا لگاتے ہیں، ہم چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. تو ہم چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں، یہ ہماری غلطی ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم ووٹ تو دے آتے ہیں لیکن اس کو دماغ سے سوچ کر کے نہیں دیتے کہ کس کو دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں، اس ووٹ کے کاسٹ کرنے کی وجہ کیا ہے، کہ فلاں کے نشان کے اوپر ہم جو کریں اس کی وجہ کیا ہے. تو وجہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی، ہم دیکھا دیکھی چلے جاتے ہیں. تو پڑھتے بھی ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی ہیں کہ اس کا بچہ پڑھ رہا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ رہا، میرا بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے. اس کا بچہ ڈگری کر گیا ہے تو میرے بچے کو ڈگری کیوں نہیں ملی، اس کا بچہ فلاں سکول میں ہے تو میرا بچہ فلاں سکول میں کیوں نہیں ہے. تو ہم اس چیز کا تو مقابلہ کرتے ہیں لیکن شعور اور آگاہی میں مقابلہ نہیں کرتے کہ اس تعلیم کے حاصل کرنے کی وجہ کیا ہے، اس چیز سے ہم پیچھے ہیں. جی شفیق صاحب، بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارا جو سسٹم ہے نا تعلیم کا، وہ بالکل ہی غلط ہے میرے حساب سے. وہ اس لیے غلط ہے کہ ہم نے ایسی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جو ہمارے فائدے کی نہیں. اصل میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو وہ معاشرہ بنائیں جس میں ایک زندگی گزارنے والا آدمی اپنی تمام تر وہ معلومات، وہ نالج، وہ چیز حاصل
آرام سے گزرے. ابھی ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بچے کو بنانا کیا ہے. کہتے ہیں جی ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے, پڑھا رہے ہوتے ہیں پٹوار. ہاں جی, پڑھا رہے ہوتے ہیں پٹوار. ابھی میں آج گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی گریجویٹ ہیں, اگر ان کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھ لیا جائے نا کہ میجرمنٹ کیا ہے, انچ کیا ہوتے ہیں, سینٹی میٹر کیا ہوتے ہیں, یا فٹ کیا ہوتے ہیں, یا گز کیا ہوتا ہے, یا میٹر کیا ہوتا ہے, تو وہ ان کو تقریباً میرے اندازے کے مطابق 90% بندوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا, اسٹوڈنٹ کو, کہ یہ چیز ہی کیا ہے. جبکہ باہر کی جتنی تعلیم اور یہ ہے کہ یہ تو پرانی کی چیزیں ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ فارن میں پرائمری جو کلاسز ہیں اس میں جو لیڈیز ہیں ان کو انجیکشن تک لگانے کی تربیت دی جاتی ہے. جبکہ یہاں پہ آپ میٹرک والے سے پوچھ لیں کہ انجیکشن کیسے لگاتے ہیں یا کیا ہے, وہ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں کچھ, یہ ہمارے معاشرے میں بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے اور پڑھانا کیا ہے. استاد بھی جتنے بھی ہوتے ہیں, میری ان سے معذرت کے ساتھ, کہ ان کی تیاری نہیں ہوتی کہ ہم نے بچوں کو کیا بنانا ہے, کیا پڑھانا ہے, کیا وہ بننے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا بیسک ہوتی ہیں, یہ بالکل ہی ہمارے اس میں رہ ہی نہیں. تو اس سے نہ تو ایجوکیشن ہوگی, نہ لٹریسی ریٹ اپ ہوگا, اور نہ ایک معاشرہ بنے گا, اور نہ وہ معاشرے کا بندہ ایک ووٹ کاسٹ کر سکے گا. اس کو ووٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا, اور نہ وہ سیاستدان جس نے ووٹ لینا ہے اس کو ایک چیز کا پتہ ہے, میں نے لاکھوں لگانے ہیں, اربوں کمانے ہیں. تو اس کے بعد نہ وہ قانون سازی ہوگی اور نہ ہی ملک ترقی کرے گا. یہ معیشت کی چیزیں ہیں, ہم سے بالکل ہی جو ہے نا وہ زیرو ہے. ایک گریجویٹ یا ماسٹر ڈگری رکھنے والا بھی صرف اور صرف آپ دیکھ لیں, کچھ 2-3-4% یا 5% ہوں گے جو شوق سے پڑھتے ہوں گے, جو نالج رکھتے ہوں گے, جنہیں ایک اچھے معاشرے کے لیے جو ہے نا کوئی اچھا کردار ادا کرنا ہوتا ہے, تو وہ ہوں گے. نہیں تو باقی 90-95% تو پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر دبئی میں نے دیکھا, اس کو ایک انڈین اس میں امریکن کمپنی میں جاب ملی, وہاں پہ انڈین بہت زیادہ تھے, تو اس کو وہاں پہ مشکل ہو رہی تھی کہ انگلش کیسے بولوں. ماسٹر ڈگری اسلامیہ یونیورسٹی سے لی ہوئی, تو وہاں پہ 2 دن اس نے جاب کی, تیسرے دن چھوڑ دی. میری ایسے ہی گپ شپ ہوئی, میں نے کہا یار تم وہاں پہ جاب کر رہے تھے, کیا ہوا؟ تو کہتا ہے پانی مانگنے کے لیے بھی انگلش بولنی پڑتی ہے, تو مجھے تو بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس چیز سے بالکل ہی پیچھے رہ گیا ہے اور پیچھے ہے. شمیلہ صاحب آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ شمیلہ صاحب